بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آپ نے مجھ سے قبل نعت نبی اور قرآن عظیم کی تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ علم کی موضوع سے ایک گفتگو حافظ صاحب قبلہ سے سماعت کر لیا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً علم ایک روشنی ہے اور علم ہی سے انسان فضیلت پاتا ہے۔ قرآن نے بھی واضح طور پر فرما دیا، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور غیر علم یعنی جاہل، سادے لفظوں میں کہہ دوں پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم علم حاصل کریں اور علم ایسا علم حاصل کریں جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر کے جائے۔ وقت بہت مختصر سے بچ گیا ہے، ٹوٹل 20 منٹ ہے میرے اور آپ کے بیچ، اور ابھی بھی اللہ ماشاءاللہ جو نچلا حصہ ہے مسجد شریف کا اس میں کچھ جگہ باقی ہے۔ اتنا شوق ہم مسلمانوں کا نماز کی طرف ہے، سبحان اللہ، حالانکہ قرآن نے جمعے کے لیے خصوصیت کے ساتھ باقی نمازوں کا بھی کئی مرتبہ اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں الگ الگ، لیکن جہاں جمعے کا تعلق ہے تو جمعے کی جو پہلی اذان ہے، یعنی جو اذان جس کو آپ کہتے ہیں دوسری اذان، اذان ثانی خطبے سے قبل ہوتی ہے، پہلی اذان، اس کے لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو خرید و فروخت کو بند کر دو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ وجوبی حکم ہے۔ لوگ اس کے تارک ہو کر کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بغل والا دکان بند کر کے گیا تو ابھی دوسرا جو کسٹمر گاہک آئے گا وہ میری دکان میں آ کر کے دے گا، میں پیچھے چوکا مار دیتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے اور رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کیا اس کا فرمان ہے جب تیرا توکل میرے اوپر
تو میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. بہرحال بات بڑھاؤں، درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بھائی سلام علیکہ یا رسول اللہ. پورا مجمع محبت کے ساتھ بولے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. موضوع میرا آپ سمجھ گئے. میں نے گزشتہ جمعہ نماز اصلاح معاشرہ کے تعلق سے گفتگو کی تھی. آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا کہ مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے راستے میں خرچ کرے. سبحان اللہ. قرآن عظیم کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت کے تعلق سے ابھی میں بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا. اگر ممکن ہوا کہ وقت کی قلت ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین اور خبیث جن یہ سب دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلائیں وبائیں سب ختم ہو جاتی ہیں. کئی لوگ تو حفاظ اکرام کو بلا کر اپنی دکانوں پر اور اپنے گھروں میں پڑھواتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس سے بھی کئی گنا بہتر یہ ہے کہ بندہ خود اٹھ کر کے صبح صبح یا دن میں کسی وقت یا شام کے وقت سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کر لیا کرے. کیونکہ پوری سورت تو لگ بھگ 2.5 پارے کے اندر ہے اور عام آدمی کے بس کا روگ نہیں. حافظ صاحب کے علاوہ کہ وہ 2.5 پارہ یا کلک پڑھ لے. کوشش کرے تو پڑھ سکتا ہے، وقت زیادہ لگے گا. لیکن اگر ہر دن چند آیتیں پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو فضیلت جو سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے وہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بعض میرے احباب جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے. کیونکہ میں قرآن عظیم پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں اور آپ احباب میں سے کچھ لوگ ہیں جو جب تک تقریر ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، تب تک وہ اپنی بات سن کیے رہتے ہیں. اور یہ خطبہ ہے، اس خطبے کا سننا واجب ہے. اور ویسے بھی کوئی دنیاوی بات مسجد کے اندر کرنا وہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم احباب کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی گفتگو میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا مست ہوتے ہیں کہ لذت ملتی چلی جاتی ہے کیونکہ پیچھے سے ہمیں شیطان مائل کرتا رہتا ہے کہ تم اپنی بات میں محب ہو. یہ چیز تو روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ تقریریں عارضی چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو تم کام کر رہے ہو وہ کام ہے. اس کی وجہ سے بڑا گناہ پڑتا ہے. اس کے اوپر آپ تمامی احباب دھیان رکھا کریں. ایک بار درود پاک کو پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کریمہ کا ایک حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟
ایمان والے. سبحان اللہ. وقت بہت مختصر اور پوری توجہ آپ کی مرکوز رہے گی. جس طرح گزشتہ جمعہ آپ نے توجہ رکھی تھی تو انشاءاللہ آپ کے پلے چند باتیں پڑیں گے. اللہ نے ایمان والے کی صفت بتائی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، مساکین کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بے سہاروں کی مدد کرتا ہے اور بیماروں کی مدد کرتا ہے. اللہ کے راستے میں، مسجد اور مدرسے میں اور دیگر اچھے امور میں وہ خرچ کرتا ہے. رزق ہمارا ہی دیا ہوا ہے لیکن وہ ہمارے دیے اور رزق سے ہمارے راستے میں خوشی سے خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ ایمان والا. اب آپ حدیث پاک سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے. سبحان اللہ. بولو پیار سے بولو سبحان اللہ. آپ تو سبحان اللہ نہیں نہ بولے تو اس لیے نہیں بولے کہ آپ کا ذہن میری طرف حاضر نہیں تھا، اس لیے آپ اپنے ذہن میں واسطے، ورنہ حدیث ہے کوئی عام بات نہیں. حدیث سے قول خدا قول رسول سے جو ٹکرائے گا وہ وسیم رافضی کی طرح ہوتا چلا جائے گا. وہ چلا تھا 26 آیت نکالنے کے لیے، اس نے ٹکر لی قرآن سے، اس نے ٹکر لی اللہ کے حبیب سے، اس نے ٹکر لی اصحاب کبار سے. وہ نکالنے چلا قرآن کی آیات کو قرآن سے. اللہ نے فرمایا یہ میرا قرآن ہے، نازل کرنے والا میں ہوں اور حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. میرا محبوب میرا ہے، میرے محبوب کے جو یار ہیں وہ بھی میرے ہیں. جو ان سے ٹکرائے گا میں اس کو ان کے نام لیواؤں سے ہی نکال دوں گا. تیرا ٹھکانہ اسلام میں نہیں ہو سکتا ہے، تیرا ٹھکانہ پہلے بھی جہنم تھا اور آج اور تجھے واضح طور پر میں جہنمی ٹولے میں شامل کر دیتا ہوں. اور کرو مسلمانوں، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اصحاب کبار سے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو آدمی بھی گستاخی کرے گا اس کا سلسلہ وسیم رضوی جیسا ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اصحاب کی کرامت ہے کہ ایک آدمی نے جب ان کی ذاتوں پر بک بک کرنا شروع کیا، بھونکنا شروع کیا، اللہ نے نکال پھینکا چل جا تیرا ٹھکانہ وہ ہے. آج بھی تو آگ کے آگے ہاتھ جوڑ لے اور ہمیشہ ہمیشہ تجھے آگ ہی میں جلنا ہے. بے شک قرآن اور حدیث کو کبھی ہلکے میں نہ لیا کرو. قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ فرض ہے. اصحاب کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم فرض ہے. توجہ کریں آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے تو میں دن رات گزرنے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. سبحان اللہ. سوائے اس کے کہ جو میرے اوپر قرض ہو اس قرض کے لیے بچا کر میں قرض ادا کروں، باقی جناب والا پورے کا پورا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. کئی کلومیٹر کے اندر احد پہاڑ ہے اور چھوٹا بھی نہیں. تو سرکار نے بتا دیا کہ صدقے کی فضیلت کتنی بڑی ہے. اور آگے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور مجھے اسی رب کی عزت کی قسم کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. میں کوئی کہانی کسی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو.
میں صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں. میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم عشر بھی چمچی سے نکالتے ہیں. مدارس کے طلبہ پہنچتے ہیں کڑچیوں کے ساتھ چاول جناب والا بی پی ایل کا، اس سے کٹوری اور کڑچی لے کر کے لا کر لفافے میں ڈال کر کے لے جاؤ بھائی یہ کیا ہے؟ بچے کہ تو عشر کے لیے آئے، لے جاؤ یہ عشر. استغفر اللہ العظیم. ابھی تک ہم لوگ 1400 برس کچھ برس گزر گئے لیکن ابھی تک ہم عشر کو نہیں سمجھ پائے. عشر زکات کا ایک حصہ ہے اور کامل حصہ ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 10 من مکی ہے تو 1 من مکی نکالنا زکات یعنی عشر کی شکل میں اس شخص کے اوپر فرض ہو جایا کرتی ہے. ہاں آبی اور خشکی کا مسئلہ الگ ہے. آبی میں یہ ہے کہ 20واں حصہ یعنی جہاں پر آپ ٹیکس دے کر کے پانی لگائیں. یہاں تو آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا، پانی اللہ کی نعمت، دریا چل رہا دریا سن. یہاں اس آبی میں بھی 20واں نہیں چلے گا، اس میں بھی 10واں ہی ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کو دریا جناب کہاں سے مسلمان سے اور کہاں سے دریا بہتا ہوا آ رہا ہے اور اسی پانی سے آپ شراب ہو رہے ہیں اور نہ آپ کو موٹر کٹا ہے جو دینا ہے پیسہ نہ اور کوئی دینا ہے. اس میں بھی 10واں ہے اور جو آپ کی خشکی کی مکی ہے اس میں بھی 10 یعنی 10 من. اب میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، آپ کے پاس تو کئی کونٹل بھی ہے نا، مجھے پتا ہے میں رہنے والا ہوں یہاں کا. 10 من ہے، 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں عشر کی شکل میں نکال دو، 9 من پورا اللہ پاک ہو جائے گا. اس کے کھانے سے آپ کا دل جو ہے اس سے نور سے بھر جائے گا. سبحان اللہ. آپ کا مال حرام میں لگنے سے بچ جائے گا. کئی لوگ میرے پاس سنو مولانا صاحب نماز پڑھنے کا جناب والا شوق نہیں پیدا ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ توجہ بڑی کرتے لیکن شوق پیدا نہیں ہو رہا. او بھائی شوق پیدا کیسے ہو؟ پہلے اللہ حلال کھائے گا بندہ، حلال کمائی کھانے سے جا کر ایمان میں ترقی آتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے اللہ کے ذکر کرنے کی. یہ جو آپ 1 من گھر میں بچا کے رکھ رہے ہو نا 10 من میں سے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، یہی آپ کو ہاسپٹلوں تک پہنچا دیتا ہے. بے شک بے شک. یہی آپ کو جناب والا دیگر کئی کاموں میں الجھا کے رکھ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اس عشر نہ نکلنے کی وجہ سے غلہ ناپاک رہتا ہے. ناپاک غلہ کھا کر کے انسان کبھی بھی 5 وقتہ نمازی اور ذاکر اور صحیح کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک. یہ نکالنا فرض ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جناب، ریمچا سے بھی اگر اٹھتے ہوتے نا دانے تو ریمچے سے بھی نکالتے. اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں کوئی جا رہا ہے، اور بھیک والے کو بھی اگر دینا ہے نا ٹھیک ہے، بھیک مانگ رہا کوئی اس کو بھی عشر سے دو تو کم سے کم 10 kg تو دو اس کو کہ کم سے کم وہ تیرے گھر پہ آئے کچھ تو لے کر کے جائے. پہلی سے اس بیچارے کا کیا بننے والا ہے؟ اب مجھے یہ مانگے 5 گھر تھے، آپ ہی کے مان لیتا ہوں، چینا لگایا ہوا، گیجا لگایا ہوا، جاپانی لگایا ہوا ہے. 3 قسم کے دان اور بھی ہیں، 3 قسم کے دان لگائے ہوئے تھے. آپ یہ ایک گھر میں پہنچا بیچارہ، اس نے ایک پہلے نکالی چاول کی ڈال دی، دوسرے نے ایک ڈال دی، تیسرے نے ایک ڈال دی. اب گیجا، جاپانی اور جناب چینا تینوں مکس ہو گئے. اب یہ پکائے گا تو کیا کھچڑی بنے گی کہ چاول بنے گی؟ کھچڑی بنے. کوئی فائدہ کیا آپ نے اس کا؟ اتنا دیا کرو اور اللہ کے راستے میں جب دیا کرو ناک چڑھا کے نہ دیا کرو. ایک روایت ہے باضابطہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کرو کہ اتنا دے رہا ہوں اتنا دے رہا ہوں. جس طرح وہ بغیر گنتی کے تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے، تیری اوقات سے زیادہ تمہیں دے رہا ہے، اس طرح بغیر گنتی کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے رزق میں دگنی برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو. ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں بڑی غور خوض کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ تقریر جمعے کے خطبے آسان بھی نہیں ہوتے جناب اللہ. آپ توجہ سے نہ سنیں الگ بات ہے، لیکن ہم کس طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. پھر ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنی ایزی نہیں ہے اور وہ بھی بن دیکھے ہوئے. آپ توجہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی کے عالم میں 1 روپیہ صدقہ کرنا کمزوری کے وقت، بڑھاپے کے وقت، نزع کے وقت 100 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا آپ کو؟ اب ہمارا کیا ہوتا ہے جب بیمار ہو گئے، کمر جھک گئی، ٹیڑھے ہو گئے،
سانسیں کھچ رہی ہیں اور پورا رگڑا چل رہا ہے جناب والا جو زندگی میں سیاحت کی ہے اس کے، اس وقت مولانا صاحب آپ بزرگوں کے آخری لمحات ہیں، کسی کو بھیج دیجیے بکرا ذبح کر دے صدقہ دے دے، کاش یہ بکرا اس سے پہلے صدقہ ہو گیا ہوتا، تیرے اوپر یہ حالات ہی پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول آ گئے، غریب تھے نوجوان، کہہ دو سبحان اللہ، لیکن صحابیت کا درجہ کون سا کم تھا؟ میرے نبی بہت کریم ہے، توجہ کرے گا، اتنے کریم کہنے کی بات نہیں۔ ماں بتائیے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ بے انتہا محبت، لیکن اللہ کے رسول 90 ماؤں سے زیادہ اپنے امتی سے محبت کرتے ہیں، 90 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر کے اپنے امتی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول۔ سرکار نے اس کو بٹھایا، ہاتھ رکھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھا بتاؤ ٹھیک ہو، خیریت ہے، کیسے ہو، کیسی کٹ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں کیا کٹے گی، غربت میں تو اپنے بھی منہ پھیر دیتے ہیں، یا رسول اللہ غریب کا کیا کون پوچھنے والا ہے؟ میرے نبی کی رحمت اور جوش میں یہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بول تو صحیح سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزر گئی جو گزر گئی تھی، غربت میں اتنی غربت میں گزری، یہی بات چیت چل رہی تھی، بڑے نرم لہجے محبت کے ساتھ سرکار گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تمامی حضرات توجہ سے سننا، اور اس کے سننے کے بعد بھی دل نہ بدلے تو پھر توبہ کی کثرت کر لینا، کیونکہ پھر دل جو ہے وہ گناہوں نے بالکل سیاہ کر دیا ہے۔ پھر مولوی کی تقریر کا کوئی بات نہیں ہے، استغفار ہی چلے گی، ضرب لگے ہوئے تب جا کر بات بنے۔ اب توجہ کریں، جبرائیل السلام آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس جوان سے آپ محبت سے بات کر رہے ہیں نا، اس نے کل ظہر کے وقت کل اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی زندگی کل ظہر تک ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان ہے، کتنے دن کا مہمان ہے بھائی؟ آج اگر ظہر میں کسی کو پتہ چل گیا کل ظہر سے پہلے انتقال ہوگا، اور ہر گھر میں اسرائیل علیہ السلام ہر دن 5 مرتبہ آ کر کے ڈاٹا چیک کرتے ہیں، ویلیڈیٹی ہے کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام یہ پیغام دے کر چلے گئے واپس۔ سرکار نے پوچھا نوجوان بتا کوئی تمنا ہے تیری؟ غور کرنا مسلمان اللہ کی نعمتیں کتنی توڑ رہا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ فرمایا کوئی تمنا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 تمنا ہے، کہ غربت نے اتنا مار رکھا ہے کہ میں نے ابھی تک زندگی میں میٹھا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھانے کی تمنا ہے۔ بتائیے جو بندہ میٹھے کے لیے بھی ترسا ہوگا، یعنی وہ سوجی حلوہ بھی اس کے نہیں ملا، باقی مٹھائی تو چھوڑو، یہ جس میں شکر گھول کر کے جناب والا اور کھوئے کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، قیمت کھوئے کی لی جاتی ہے اور ڈالی شکر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول میٹھا بھی نہیں کھایا۔ فرمایا دوسری تمنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تمنا یہ ہے کہ نیک پارسا بیوی مل جائے جو میں جب تہجد کے لیے اٹھوں نا وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کے بعد آپ پر کثرت سے درود پڑھے۔ اب اس کو تو نہیں پتا کہ میرا ٹائم کل ظہر تک ہے، اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے عثمان کو بلاؤ، 1-2 منٹ اگر زیادہ ہو گیا آپ کو تو معذرت چاہوں گا کیونکہ بات پوری کرنی ہے، 2 ہی منٹ زیادہ ہوں گے، لمبی بات نہیں چھیڑ کے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اب توجہ کریں گے آپ حضرات، حضرت عثمان کو بلایا، کہا میرے عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان آئے، سید صدیق اکبر آئے، عمر فاروق اعظم آئے، حضرت مولا کائنات آگے، صحابہ کرام آگے۔ میرے نبی نے الگ الگ صحابہ میں فرمایا تم جناب والا یہ سامان تیار کرو دلہن کے لیے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا
تم ایسا حلوہ تیار کرو نا جیسا حلوہ اس سے پہلے کسی نے تیار نہ کیا. اتنا میٹھا حلوہ تیار کرو. اس نوجوان سے پوچھا بتا تیرے قبیلے میں کوئی لڑکی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چاچے زاد ایک لڑکی ہے، چاچے زاد بہن لگتی ہے میری، وہ لڑکی ہے لیکن غربت کی وجہ سے وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی ہے. یہ تو چکر چاری رہا، آپ بہتر جانتے ہیں. ہم بار دیں گے جی جہاں کوٹھیاں کار بنگلے ہوں گے گھر میں کون دیتا ہے، یہاں کے غریب پڑے ہوئے ہیں. اب توجہ کریں، حضور نے اس شخص کو بلایا، اس شخص کی چچا کو بلانے کے بعد کہا میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی صحابی تھا، کہہ دو سبحان اللہ. گستاخ نہیں تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، جیسا آپ کا حکم، سب کچھ تو آپ ہی کا ہے. سبحان اللہ. سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوا دیا. سبحان اللہ. دونوں چیزیں اس کی مرادیں پوری. لیکن ابھی دیکھو توجہ کرو، رات میں جب دونوں کو رخصت کیا نا، جاؤ آپ اس کے گھر پہنچ گئے، تو رات میں جو ہی یہ چیپٹر بھی میرا صدقے ہی کے تعلق سے ہے، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں. رات میں جب دسترخوان بچھا، دسترخوان لگا تو دولہا اور دلہن دونوں اکٹھے ہوئے، اور ایسا دولہا کہ جس نے زندگی میں کبھی میٹھا کھایا نہیں تھا. جو ہی دسترخوان لگا کر کے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازے پہ سوال کیا ایک سائل نے، میں فقیر ہوں، بیکاری ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، غریب ہوں، ہے کچھ مجھے اللہ کے نام پر دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، ہے کچھ مجھے اللہ کے نام پر دے دو. اس دولہے نے کہا نا، جو غریب شخص تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ کبھی میٹھا نہیں کھایا، وہ کبھی بندے نے میٹھا نہیں کھایا، مجھے تجھے ہفتے میں میٹ نہ ملے تو جناب والا کتنے برش روڑتے ہیں. مدرسے میں بچوں کو نہ مل جائے ہفتے میں میٹ، اگر تو استاد جی پرنسپل ناظم اعلیٰ صاحب کے پاس حضرت کئی دن ہو گئے میٹ نہیں چلا، لاؤ جہاں سے مرضی لاؤ، ہمیں چاہیے. اس شخص نے اپنی دلہن سے کہا سنو، تم اگر اجازت دو تو یہ کوئی سائل ہے، سوال کر رہا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تم اجازت دو تو ہم یہ حلوہ اس کو نہ دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ دے دیجیے، میری طرف سے اجازت ہے. اس نے بغیر چکھے ہوئے حلوہ اس سائل کو، فقیر کو دے دیا. وہ جو تمنا تھی نا اس کی زندگی کی، وہ اس نے پوری نہیں کی، بلکہ اللہ کے راستے میں مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ. اس فقیر نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھ، سبحان اللہ. اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی صبح لگا دی، کہا تم نے زہر سے تھوڑا پہلے وہاں پہنچ جانا ہے، اور زہر سے لے کر عصر تک تم کو وہاں رہنا ہے، اور جس وقت گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ جائے تو مجھ محمد کو تو آ کر کے آگاہ کر دینا. سبحان اللہ. وہ صحابی رسول وہاں جا کر کے چکر لگا رہے ہیں گلی میں، گھر کے پاس، اور اندر خوشی کا ماحول ہے، خوشی سے جھوم رہے ہیں. زور سے عصر ہو گئی جناب، تو خوشی عصر کے وقت وہ صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی تو کوئی آواز نہیں، گھر میں خوشی ہی خوشی ہے، گھر میں خوشی ہی خوشی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھ کر کے کہا اے مالک کائنات، جبریل تیرا مقرب فرشتہ، اس نے کل جو خبر دی تھی کیا وہ خبر صادق نہیں تھی؟ اس کی تو زور سے پہلے موت تھی، تو یہ ابھی تک زندہ ہے. اس کے بارے میں جو خبر دی تھی، اور عاطف غیبی سے آواز آئی، میرے محبوب جو میرے جبریل نے خبر دی تھی 100% صادق تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل سچ تھا، تقدیر یہی تھی، تقدیر یہی تھی کہ اس کی آج ظہر سے پہلے موت تھی. لیکن اس نے وہ اپنے آگے کا جو حلوہ تھا نا خود چکھے بغیر اٹھا کر فقیر کو دیا. اس نے ہاتھ اٹھا کر محتاج نے، غریب نے میری طرف ہاتھ اٹھائے، عرض کر دیا رب لم یزل، انہیں سلامتی بھی دے، عمر میں برکتیں دے، آگے اولاد بھی دے.
مومن کی علامت الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خوب خرچ کرو۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر صدقے پر بات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔